والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. السلام علیکم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا دوستان ذوالوقار، آج کے جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے سورۃ التحریم کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. انسان سوائے انبیاء کرام کے کوئی بھی انسان یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے. ہر انسان سے خطا کا امکان موجود ہے. کچھ اللہ کے بندے ہیں جنہیں وہ محفوظ رکھتا ہے گناہوں سے، لیکن امکان خطا یہ ہر انسان میں پایا جاتا ہے.
اب خطا ہو جائے، انسان سے بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو وہ اپنی خطا پر، اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، اور نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو وہ خطا کار، وہ گناہ گار اللہ کو بڑا پسند ہے اگر وہ اپنی غلطی پر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اپنے بندوں پہ بڑا فضل ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے کہ جتنے بھی بندہ گناہ کر لے، جب تک جسم میں جان ہے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ بندے کے لیے کھلا ہوا ہے کہ اے بندے توبہ کر، میری بارگاہ میں آ جا، تو جب تک تو توبہ کرتا رہے گا میں رب تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں بارہا یہ ذکر فرمایا کہ میری بارگاہ میں توبہ کرو۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹ کے آ جانا۔ ہم لفظ تو استعمال کرتے ہیں نا ہر روز کہ توبہ کرنی چاہیے، اس کام سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، تو توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹ کر واپس آ جانا۔ اس کے معنی پہ غور کریں، توبہ کی سمجھ آ جائے گی کہ جو اللہ سے بھاگا تھا بندہ، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا تھا، اب وہ لوٹ کے واپس اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو اس عمل کو توبہ کہا جاتا ہے۔ رجوع کرنا، اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کرنا، لوٹ کے آ جانا۔ تو اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں سچی توبہ کر کے آ جاؤ۔ نصوحا کا معنی ہے خالص توبہ، جس کے اندر سچ پایا جائے، شرمندگی کے ساتھ تم توبہ کر لو، توبہ کر کے میری بارگاہ میں آ جاؤ، تو میں رب غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، کریم بھی ہوں، ذو الفضل العظیم بھی ہوں، تم توبہ کرو گے میں رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت وہ یہ ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، توبہ کرنا، مایوسی اختیار نہیں کرنی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ تو بندہ جب تک اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے اللہ اسے معاف فرماتا رہتا ہے۔ وہ کریم ہے اور اس کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ بندے کی سوچ چھوٹی ہے، اللہ کی رحمت کے خزانے بڑے ہیں۔ بندے کا علم تھوڑا ہے، اللہ کی رحمت کے خزانے بڑے ہیں۔ تو فرمایا سچی توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، اے لوگو یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ، میں نبی ہو کر
ایک دن میں 100 دفعہ توبہ کرتا۔ یہ نبی بھی نہیں، نبیوں کے امام فرما رہے ہیں، رسول بھی نہیں، صرف رسولوں کے سردار، جس آقا کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ گناہوں سے معصوم، حضور کی ذات ہر گناہ سے پاک ہے، سرکار ہر گناہ سے پاک ہے، لیکن پھر بھی حضور فرماتے ہیں میں ہر روز 100 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا، 100 دفعہ۔ کیوں کرتا ہوں؟ یہ ایک تو حضور کی عاجزی ہے، انکساری ہے، اور دوسرا حضور امت کے لیے ایک نمونہ دینا چاہتے ہیں کہ میں نبی ہو کے توبہ کر رہا ہوں، تم امتی ہو کے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ تم امتی ہو کر اللہ کی بارگاہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ فرمایا توبو، لوگو توبہ کرو، میں 100 دفعہ ہر روز اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کریم سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کریم سے استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک آنسو یہ اگر شرمندگی سے نکل آئے نا، ایک آنسو، اور حدیث پاک کے مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ اگر وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، مکھی کا سر چھوٹا سا ہوتا ہے بالکل، فرمایا مکھی کے سر کے برابر بھی ہو نا، آنکھ سے نکل آئے، چہرے پہ گر جائے، تو اللہ اس کی وجہ سے بھی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہے۔ ہمارا ظرف چھوٹا ہے، رب کے خزانے بہت بڑے ہیں، ہم غافل ہیں، وہ تو دینا چاہتا ہے کہ بندو مانگو، معافی مانگو، توبہ کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بارہا توبہ کی تلقین فرمائی اور فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے نا، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اگر سارے تقاضے وہ توبہ کے پورے کرتا ہے، معافی اللہ سے سچے دل سے مانگتا ہے، اور جو لوگوں کے حقوق ہوں ان سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، یا وہ حقوق ادا کر دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے سچی، تو پھر سابقہ گناہ جو ہیں وہ اللہ سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے، اس پہ قلم پھیر دیتا ہے گناہوں کے اوپر، عفو درگزر اللہ فرما دیتا ہے کہ اس بندے نے سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ اور حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا اللہ اپنا دست رحمت رات کو پھیلاتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اپنا دست قدرت رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار معافی مانگ لیں، اور دن کو پھیلاتا ہے کہ رات والے گناہ گار معافی مانگ لیں۔ وہ تو صبح و شام اپنے رحمت والے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ بندو معافی مانگ لو، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ کوئی معافی مانگنے آئے تو اللہ معاف کرتا ہے، کوئی شرمندہ ہو جائے تو اللہ بڑا کریم ہے، وہ اس پہ نظر رحمت فرما دیتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو لبابہ، تو جو ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ جنہوں نے زیارت کی ہے انہیں پتہ ہے کہ وہاں 7 ستون ہیں ریاض الجنہ کے اندر، 7 ستون ہیں ریاض الجنہ میں۔ ان ستونوں کے اندر ایک کا نام ستون ابو لبابہ بھی ہے، یعنی حضرت ابو لبابہ کے نام پر ایک باقاعدہ پیلر ہے، ستون ہے، یادگار ہے ان کی۔ 7 ستون ہیں ریاض الجنہ کے اندر، کبھی حاضری ہو تو توجہ فرمائیں اس پر۔ ریاض الجنہ میں ایک ستون حنانہ ہے، وہ جو لکڑی روئی تھی سرکار کے غم میں، اور ایک ستون عائشہ ہے، حضرت عائشہ کی طرف منسوب ہے ایک پیلر، ایک ستون۔ ایک ستون وفود ہے، جہاں باہر سے لوگ حضور سے ملنے آتے تھے، سرکار وہاں بیٹھا کرتے۔ اور ایک ستون حرس ہے، جہاں صحابہ حضور کا پہرا دیا کرتے تھے۔ ایک ستون سریر ہے، جہاں
حضور اعتکاف بیٹھا کرتے اور حضور کا بستر بچھایا جاتا۔ ایک ستون تہجد ہے جہاں سرکار تہجد کی نماز پڑھا کرتے، اور ایک ستون ابو لبابہ ہے، یہ وہ ستون ہے جہاں حضرت ابو لبابہ کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی تھی، اور اسے ستون توبہ بھی کہتے ہیں، ستون توبہ۔ میں یہ آپ کو آسان لفظوں میں، ویسے عربی میں تو استوانۃ التوبہ کہتے ہیں، استوانۃ ابی لبابہ، وہاں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو ستون ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کے صحابی ہیں، ان کی طرف منسوب ہے۔ ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، ایک خطا ہو گئی۔ خطا کیا ہوئی کہ یہودی ایک قبیلہ بنو قریظہ جن سے حضور کی جنگ تھی، تو ان کا محاصرہ کیا گیا، تو کافی دن گزر گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم حضرت ابو لبابہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے ان کے تعلق اچھے تھے یہودیوں کے۔ تو حضرت ابو لبابہ کو جب وہاں بھیجا گیا قلعے کے اندر، تو انہوں نے حضرت ابو لبابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر نکل جائیں؟ تو انہوں نے اشارے سے بتا دیا، ایسے اشارہ گردن پہ ہاتھ پھیرا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا قتل ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ان کو قتل کرنے کا۔ تو یہ راز کی بات تھی جو کسی اور کو ابھی پتہ نہیں تھا، یہ صرف سرکار نے ابو لبابہ کو بتائی تھی۔ تو جیسے ہی ابو لبابہ نے یہ راز سرکار کا فاش کر دیا، سرکار کا راز کھول دیا، تو فوراً دل میں شرمندگی آ گئی۔ کہا ابو لبابہ غلطی کر بیٹھے ہو، اللہ کے محبوب کی بات تم نے کیوں کھول دی ہے، بہت بڑا جرم کر لیا، بہت بڑی زیادتی کر بیٹھے ہو۔ اللہ نے ادھر سے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، فرمایا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو، اور آپس میں ایک دوسرے سے خیانت نہ کیا کرو۔ تو یہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت ابو لبابہ تو پریشان ہوئے کہ میں ایک صحابی رسول ہو کر، ایک مومن ہو کر مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ تو جو جتنا بڑے مقام کا ہوتا ہے نا، وہ گناہ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھنا یہ اللہ کے قریبی بندوں کا طریقہ ہے، اور بڑے گناہ کو بھی ہم چھوٹا کہہ دیتے ہیں کہ یار سارے کر رہے ہیں، اگر ہم نے بھی کر لیا تو کیا ہے۔ بھائی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، سارے گناہ، ہر گناہ کو بڑا سمجھ کے اس سے بچنا چاہیے۔ تو جناب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کیا، رسیاں لیں، مسجد نبوی میں آ گئے، اور وہ ستون جسے استوانۃ ابی لبابہ کہتے ہیں، وہاں آ کے نا رسیوں سے اپنی بیوی کو کہا مجھے باندھ دو یہاں، میں مجرم ہوں، گناہ گار ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، جب تک مجھے اللہ اور اس کا رسول معاف نہیں کریں گے میں ادھر باندھا رہوں گا، میں مجرم ہوں، تو مجھے یہاں باندھ دو، جب اللہ اور اس کا رسول مجھے معاف کر دیں گے تو مجھے کھول دینا، ورنہ میں یہاں پر مر جاؤں گا لیکن دروازہ رسول چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جن کے اندر احساس گناہ ہو جاتا ہے، جنہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو جناب حضرت ابو لبابہ کو ان کی بیوی نے باندھ دیا رسیوں سے۔ جب نماز کا وقت ہوتا نا تو وہ آ کے کھول دیتی کہ نماز پڑھ لو، جب نماز پڑھ لیتے تو پھر باندھ دیتی، جب قضائے حاجت کے لیے باہر جانا ہوتا تو ان کو کھول دیتی، وہ چلے جاتے، وضو کر کے دوبارہ ان کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔ تو یہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ یہ کام ان کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، لیکن میری محبت بھلا کیا کہتی ہے کہ یہ باندھنا بھی ان کے لیے عید تھی، کیونکہ جب بھی حضور نماز کے لیے آتے ہوں گے زیارت تو ہو جاتی ہوگی نا، سرکار کا رخ والضحیٰ تو نظر آ جاتا ہوگا نا، جب بھی حضور گزرتے ہوں گے جناب ابو لبابہ رسیوں میں باندھے ہوئے سرکار کو دیکھ لیتے ہوں گے۔ دیکھو ان کی محبت، ان کا عشق، ان کی چاہت، وہاں باندھے ہوئے ہیں۔ 7 دن گزر گئے، ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، مجرم خود اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کسی کو پکڑ کے باندھ دیا جائے، اور ایک ہوتا ہے خود اپنے آپ کو باندھ دے
اور کہے حضور مجھے معاف کر دیں گے تو میں جاؤں گا، وہیں پر باندھے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پھر باندھ دیا جاتا ہے۔ اب ایسا ہوا کہ جب 7 دن گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، تو اچانک سرکار کے چہرے پہ تبسم آ گیا، حضور مسکرانے لگ پڑے۔ تو حضرت سیدہ ام سلمہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آقا یہ آپ آج کیوں رات کے وقت اچانک مسکرانے لگے؟ حضور نے فرمایا، ام سلمہ اللہ نے ابھی مجھے حکم دیا ہے، ابھی پیغام دیا ہے کہ ہم نے ابو لبابہ کی توبہ قبول فرما لی، ابو لبابہ کو معافی مل گئی۔ تو حضرت ام سلمہ مومنوں کی ماں تھی، اور ماں جو ہوتی ہے اپنے بچوں پہ مہربان ہوتی ہے، کیوں جی، ماں جو ہوتی ہے بچوں پہ مہربان ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں ابو لبابہ کو خوشخبری سنا دوں؟ حضور میں بتا دوں 7 دن ہو گئے آپ کے دروازے پہ باندھا ہوا ہے، حضور 7 دن ہو گئے ہیں، حضور کھاتا پیتا کچھ نہیں، جب بھوک زیادہ ہو جاتی ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن کہا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، دروازہ رسول پہ مر جاؤں گا، جب اللہ معاف کرے گا، اللہ کا نبی معاف کرے گا تو بس گھر جاؤں گا۔ حضور اگر اجازت دیں تو میں خوشخبری سنا دوں؟ حضور نے فرمایا سنا دو۔ تو حضرت ام سلمہ نے حجرے کے دروازے میں کھڑے ہو کے آواز دی، فرمایا ابو لبابہ تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ حضرت ابو لبابہ خوش ہو گئے، تو قریب جو گھر تھے ان کو بھی یہ آواز پہنچ گئی، وہ سارے دوڑ کے مسجد میں آ گئے کہ آج ابو لبابہ اعتکاف سے اٹھنے والے ہیں۔ یہ اعتکاف تھا نا جی، جو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اعتکاف والے کو، آج ابو لبابہ کو کھولا جائے گا۔ سارے دوڑ کے آ گئے مسجد نبوی میں، تو سب نے کہا ابو لبابہ مبارک ہو، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، تجھ سے آقا راضی ہو گئے، تو اب تجھے کھول کر گھر چھوڑائیں؟ سنیے اگلا جملہ سنیے گا۔ انہوں نے کہا میری رسیوں کو ہاتھ نہ لگانا، میری رسیوں کو ہاتھ نہ لگانا، میری رسیوں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس وقت تک نہیں کھلوں گا جب تک میرے آقا خود نہیں کھولیں گے، میرے حضور کھولیں گے تو میں کھلوں گا، اگر سرکار اپنے ہاتھوں سے مجھے کھول دیں تو ٹھیک ہے، اگر حضور نہیں کھولیں گے تو میں یہیں پہ مر جاؤں۔ اب رات حضور بھی تشریف نہیں لائے، یہ بھی ایک محبت ہوتی ہے، حضور بھی تشریف نہیں لائے، رات پوری نہیں آئے۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا نا تو سرکار صحابہ انتظار میں بیٹھ گئے، بھی جب آقا دیکھیں گے وہ منظر تو ہم بھی دیکھیں گے نا، وہ عشق والا نظارہ بھی تو دیکھیں گے۔ دنیا نے داستانیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، کسی نے لیلا مجنوں کی داستان، کسی نے جناب ہیر اور رانجھا کی داستان سنی، کسی نے شیریں فرحان کا قصہ سنا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے کائنات میں ایسے عشق والے قصے کہیں نہیں ہیں جیسا عشق نبی کے صحابہ نے مصطفیٰ سے کیا۔ یہ عشق کی ایسی مثالیں کہیں پر نہیں ملتی۔ رات گزر گئی، صبح فجر کی نماز سے پہلے جب سرکار تشریف لائے نا تو پہلے گزر جاتے تھے حضور، ان سے کلام نہیں فرماتے تھے، پہلے سرکار گزر جاتے، لیکن آج سرکار آئے اور آتے ہی حضور نے حضرت ابو لبابہ کو مسکرا کے دیکھنا شروع کر دیا۔ حضور مسکرائے، اور جب حضور مسکراتے تھے نا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا حضور کا چہرہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور حضور جب مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک سے نور کی لائٹیں نکلا کرتی تھی۔ تبسم اور پھر تیرے لبوں پر، تبسم اور پھر تیرے لبوں پر، چمن میں ہر کلی شرما رہی ہے، اور وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ لب کشا ہوئے تو گلشن مہکا دیا۔ حضور مسکرا کے سرکار نے جب دیکھا نا ابو لبابہ کو تو وہ ساری رنجشیں، سارے مصائب، سارے غم ختم ہو گئے۔ جب سرکار نے ایک بار مسکرا کے دیکھا نا تو جناب حضرت ابو لبابہ نے کہا یا رسول اللہ میں گھر اس وقت جاؤں گا جب میری رسیوں کو آپ خود کھولیں گے۔ حضور خود کھول لینا، کھولنے کا بھی مزہ نہیں آ گیا ہوگا کہ میرے آقا نے پھر اپنے دستے مبارک سے
جناب حضرت ابو لبابہ کی رسیوں کو کھولا، اور جناب ابو لبابہ کے نام پر ستون آج بھی قائم ہے، اور جناب ابو لبابہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا، دنیا والو توبہ کرو تو سچے دل سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو تو سچے دل سے معافی مانگو، اگر سچے دل سے معافی مانگو گے تو اللہ کریم ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی پریشان ہے، کوئی بھوکا پیاسا ہے، کوئی غم میں ہے تو اس کی مدد کی جائے، عوام کے حالات سے خبر حاصل کی جائے، آگاہی حاصل کی جائے اور ان کی مدد کی جائے، اور اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہے تو اس کی اصلاح کی جائے۔ آپ رات کو جا رہے تھے تو ایک نوجوان ہاتھ میں شراب کی بوتل لے کے آ رہا، شراب کی بوتل ہاتھ میں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ اس نے چادر میں چھپائی ہوئی ہے شراب کی بوتل، تو حضرت عمر نے دیکھا، فرمایا تمہاری چادر میں کیا ہے؟ اس نے کہا حضور بوتل ہے۔ فرمایا بوتل میں کیا ہے؟ کہنے لگا جی بوتل کے اندر نا سرکہ ہے، بوتل میں سرکہ ہے۔ تو فرمایا اگر سرکہ ہے تو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں جی اگر سرکہ ہے تو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب وہ شرمندہ ہو گیا، پریشان ہو گیا دل میں۔ فرمایا ادھر بوتل لاؤ نا، میں چیک کروں تمہاری بوتل میں کیا ہے۔ تو وہ فوراً شرمندہ ہو گیا، دل میں کہنے لگا مولا آج میری عزت رکھ لے، آئندہ شراب نہیں پیوں گا، آج میری عزت رکھ لے، آئندہ شراب کو منہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، 100 گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا۔ وہ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ ہم اللہ سے دور ہیں، اللہ ہم سے دور نہیں۔ ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں، رب اپنے بندوں سے اسی طرح وہ اپنے بندوں کو توبہ کا موقع دیتا ہے، اپنے بندوں کے اوپر اسی طرح کریم ہے۔ بندے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس نے کہا مولا آج میری عزت رکھ لے، آئندہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو اب حضرت عمر نے فرمایا چیک کراؤ نا کیا ہے تمہاری بوتل میں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ بوتل کھول لی نا تو وہ شراب نہیں تھی بلکہ سرکہ بن چکی تھی، وہ سرکہ بن گئی تھی۔ تو وہ ایسے گناہ گار بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لیں تو وہ اپنے بندوں کی عزت رکھ لیتا ہے، اپنے بندوں پہ کرم فرما دیتا ہے، اپنے بندوں پہ رحمت کی نظر فرما دیتا ہے۔ اور توبہ جو ہے یہ دنیا کے معاملات بھی آسان کر دیتی ہے، قبر کی مشکلات بھی آسان کر دیتی ہے۔ توبہ جو ہے یہ دونوں جہانوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اس جہان کا، یہ ہمارے بارشیں نہیں ہو رہی، بہت سارے مسائل ہیں، صرف ایک مسئلہ نہیں، وہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بادل آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری توبہ کے منتظر ہو کہ بندو توبہ کرو، اگر تم توبہ کرو گے نا اللہ فرماتا ہے تو ہم موسلا دھار بارشیں نازل فرمائیں گے۔ لیکن ہم توبہ کی طرف جانے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں، اللہ ماشاء اللہ، جو توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں رات کو روتے ہیں، مصلی بچھا کر سجدہ کرتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنے والے۔ تو اس لیے بارشیں نہیں ہوتی یا رزق میں کمی ہوتی ہے، معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں، تو ہمارے اپنے گناہوں کا بہت سارا اس کے اندر وبال ہوتا ہے، ہماری خطائیں اس میں شامل ہوتی ہیں، ہماری غلطیاں شامل ہوتی ہیں۔ تو گناہ اگر ہو جائے تو فرمایا توبہ کرو، اگر توبہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے اوپر وہ نظر رحمت فرما دے گا، تمہارے اوپر نظر کرم فرما دے گا۔ ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں 5 چیزیں ہم نے طلب کی اور 5 کاموں میں وہ 5 چیزیں ملی ہیں۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، بڑی توجہ طلب ہے۔ ایسی باتیں ہوتی تھوڑی سی خشک ہیں ہمارے لیے، شعر ہو تو آسان ہوتا ہے،
تو ایسی بات ہو وہ تھوڑی سی ہمیں خشک لگتی ہے۔ فرماتے ہیں 5 چیزیں ہم نے ڈھونڈی، وہ 5 کاموں میں ہمیں ملی ہیں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں ہم نے روزی کی برکت تلاش کی کہ روزی میں برکت کیسے ہوتی ہے، رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے، معیشت کیسے صحیح ہوتی ہے، روزی میں برکت کیسے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وہ ہم نے چاشت کی نماز میں پائی ہے۔ کس نماز میں؟ چاشت کی نماز۔ جب سورج نکل آتا ہے نا تو اس کے 1.5 گھنٹہ بعد چاشت کی نماز ہوتی ہے۔ سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹہ بعد چاشت کی نماز ہوتی ہے۔ 8 رکعتیں، یہ سنت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 2 بھی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، 8 بھی ہو جائیں تو ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں چاشت کی نماز، روزی میں برکت کا بہترین طریقہ ہم نے چاشت کی نماز میں پایا ہے۔ اور دوسری چیز فرماتے ہیں قبر کی روشنی ہم نے ڈھونڈی کہ قبر کیسے روشن ہو سکتی ہے، تو فرماتے ہیں قبر کی روشنی ہمیں تہجد کی نماز میں ملی ہے۔ اگر قبر روشن کرنی ہے تو تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ سارے وزیروں کے دفتر بند ہو جاتے ہیں، کیوں جی اگر آپ رات 2 بجے جائیں کسی وزیر کے دفتر میں تو ہوگا کوئی وہاں پر؟ کوئی نہیں ہوگا، سارے بند ہو گئے، بادشاہوں کے دفتر بند ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی دعائیں میں نے پڑھی تو ان میں ایک یہ بھی دعا تھی، اللہ کی بارگاہ میں رات کو عرض کرتے مولا یہ سارے بادشاہ اور وزیر گھروں میں چلے گئے ہیں، مولا سب کے دروازے بند ہیں، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ مولا اب بھی تیرے دروازے کھلیں، سارے آفس بند ہو گئے، سارے سخیوں نے اپنے دروازوں کو تالے لگا لیے، اب رات کو جاؤ گے کوئی نہیں کھولے گا، اگر کھولے گا تو کئی باتیں کرے گا، گالیاں دے گا، آپ کو تھپڑ بھی لگ سکتے ہیں، لیکن ایک دروازہ وہ ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اور وہ کھٹکھٹانے والوں کو گالیاں نہیں دی جاتی، وہاں ددکارا نہیں جاتا، جو آ جاتا ہے سچے دل سے اللہ کریم جتنا بھی گناہ گار ہو اس بندے پہ کرم فرما دیتا ہے۔ فرمایا تہجد کی نماز، یہ قبر کی روشنی اگر پیدا کرنی ہے تو تہجد کی نماز پڑھو، حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا منکر و نکیر کے جو سوالوں کے جواب ہے نا قبر میں، مر ربو کا، ما دینوں کا، ما کنتا تقولو فی حق ھذا الرجل، فرمایا یہ اگر آسانی سے پاس کرنا ہے نا قبر کا امتحان، تو اس کے لیے قرآن کی تلاوت سے اچھا عمل کوئی نہیں۔ قرآن کی تلاوت کرو، منکر و نکیر کے سوالوں میں کیا ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ پلے صراط سے اگر گزرنا ہے آرام کے ساتھ، پلے صراط سے اگر آسانی سے گزرنا ہے تو اس کے لیے 2 کام ہیں، روزے رکھو اور صدقہ کرو، پلے صراط سے بندہ آسانی سے گزر جائے گا۔ اور چوتھی چیز فرمایا عرش کا سایہ ہم نے ڈھونڈا، حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں عرش کا سایہ ڈھونڈا تو وہ کہیں نہ ملا، عرش کا سایہ ملا ہے تو توبہ کرنے میں ملا ہے، جو جتنی توبہ کرے گا اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ 5 چیزیں فرمایا 5 کاموں کے اندر ملتی ہیں، اگر کوئی یہ 5 نعمتیں حاصل کرنا چاہے تو یہ 5 عمل کر لے، اللہ کریم اس بندے کو یہ 5 نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور سنیے بڑی پیاری روایت، جب بندہ توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، آنسو بہا دیتا ہے، 1 2 3 4 آنسو گر جاتے ہیں، تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے اے فرشتوں میرے بندے نے آنسو بہائے ہیں، ان کی قیمت لگاؤ، ان کی قیمت کیا ہے؟ ہائے ہائے، یہ قیمت اللہ ہی لگا سکتا ہے کہ ان آنسوؤں کی قدر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی قیمت لگاؤ، ریٹ لگاؤ، ریٹ، یہ کتنے کا ایک آنسو ہے؟ ہماری نظر میں کیا اس کی قیمت ہے؟ آنسو ہی ہے نا جی، پانی کے قطرے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کے آنسوؤں کی قیمت لگاؤ، بولی لگاؤ۔
تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس بندے کو بخش دیا جائے، اس بندے کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ تو بہت تھوڑی تم نے قیمت لگائی ہے، یہ تو قیمت بہت تھوڑی لگائی ہے، اور لگاؤ۔ وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس بندے کو تو جنت عطا فرما دے، اس کے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے، اسے تو جنت عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں تم نے ابھی بھی تھوڑی قیمت لگائی ہے، ان آنسوؤں کی قدر کا ہمیں کیا پتا، یہ عرش والا رب جانتا ہے کہ آنسوؤں کی قدر کیا ہے۔ فرمایا فرشتوں تم نے میرے بندے کے آنسوؤں کی قیمت کم لگائی ہے، یا اللہ ہم تو اتنی لگا سکتے تھے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کو جنت مل جائے، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان آنسوؤں کی قیمت صرف بخشش نہیں، صرف جنت نہیں، اس نے جو آنسو بہائے ہیں ان کی قیمت یہ ہے کہ میں قیامت والے دن اس بندے کو اپنی زیارت عطا فرماؤں گا۔ میں اللہ اکبر یا رسول اللہ، میں اس بندے کو اپنی دیدار سے مشرف کروں گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جانا بھی بڑی بات ہے، دوزخ سے بچ جانا بھی بڑی بات ہے، لیکن عشق والے کہتے ہیں کہ ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے رب کا دیدار بھی جنت میں ہو جائے، مصطفیٰ کا دیدار بھی ہو جائے، اللہ کا دیدار بھی ہو جائے۔ کچھ بندے تو جنت میں بھی کہیں گے یا اللہ چاس نہیں آئی، جنت میں بھی کہیں گے یا اللہ مزہ نہیں آیا، اداس ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا بندو جنت میں بھی پریشان ہو، یہاں تو حوریں ہیں، یہاں جناب شراب طہور ہے، شہد کی نہریں ہیں۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو جنت اس لیے مانگی تھی کہ جنت میں تیرا دیدار ہمیں ہو جائے گا، یا اللہ ہم تو جنت میں آئے تھے تیری زیارت کے لیے۔ تو پھر اللہ پردے اٹھا کے اپنی شان کے لائق انہیں اپنی زیارت عطا فرمائے گا، اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو آنسوؤں کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے، اپنے رب کا دیدار ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا یا اللہ جب تیرا کوئی اطاعت گزار بندہ تجھے پکارتا ہے تو اسے کیا جواب دیتا ہے؟ تیرا نیک بندہ جب تجھے کہتا ہے یا ربی تو تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں اسے کہتا ہوں لبیک، میں حاضر ہوں۔ بندہ کہتا ہے نا یا ربی، اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، کیا چاہتا ہے بول۔ تو عرض کی یا اللہ کوئی زاہد پکارتا ہے، نیکیاں کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا میں لبیک کہتا ہوں۔ تو عرض کی یا اللہ اگر کوئی گناہ گار پکارے تو کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی گناہ گار تجھے پکارے تو پھر تو کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک، میں 3 دفعہ اس کو جواب دیتا ہوں۔ نیک پکارے تو 1 دفعہ، اطاعت شعار گزارے تو 1 دفعہ، اگر کوئی گناہ گار پکارے تو فرمایا میں اسے 3 دفعہ جواب دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نیکوں کو 1 دفعہ اور گناہ گاروں کو 3 دفعہ، توجہ ہے نا، گناہ گاروں کو 3 دفعہ، تو جواب بڑا پیارا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جو نیک جب مجھے پکارتا ہے نا تو اس کے اندر اسے اپنی نیکیوں پہ بھی بھروسہ ہوتا ہے کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، ابھی ذکر کیا ہے تو میری تو رب سنے گا ہی۔ کوئی نیک پکارتا ہے تو اس کو نیکیوں پہ بھروسہ ہوتا ہے، کوئی زاہد پکارتا ہے تو اسے اپنے تقوی پہ گمان ہوتا ہے کہ میری رب سنے گا۔ لیکن جب گناہ گار پکارتا ہے نا تو اس کے پاس نیکیاں کوئی نہیں ہوتی، وہ صرف ہماری رحمت کو مد نظر رکھتا ہے، اس کے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس کے پاس صرف ہماری رحمت کا سہارا ہوتا ہے۔ تو ہم اسے 1 بار نہیں سچے دل سے پکارے تو ہم اسے 3 بار لبیک 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 کہتے ہیں۔ تو جو رب ہم گناہ گاروں کو بھی نہیں بلاتا، ہم گناہ گاروں کو بھی پکارے تو وہ 3 دفعہ جواب دیتا ہے، وہ رب کتنا کریم ہے۔
وہ کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے۔ بڑے بڑے لوگ، آپ اگر اولیاء کی تاریخ پڑھیں تو بڑے بڑے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو پہلے بڑے گناہ گار تھے، لیکن جب اللہ کا فضل ہوا انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے گناہوں کو مٹا کر اپنی ولایت عطا فرما دی۔ ان میں سے ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا بشر حافی، بڑے اللہ کے کامل ولی۔ تو یہ شرابی تھے، بہت بڑے، شراب پیا کرتے تھے، مے خانہ ان کا اپنا تھا، ساقی تھے مے خانے کے، لوگوں کو بھی پلاتے تھے، خود بھی پیتے تھے۔ ایک دن نشے کی حالت میں نہ جا رہے ہیں بازار کے اندر، تو راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، تو کاغذ کا ٹکڑا انہوں نے اٹھا کے جب دیکھا نا تو اس پہ اللہ کا نام لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تھے نشے میں، لیکن مومن نشے میں بھی ہو تو بے ادب نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ کا بے ادب نہیں ہوتا، رسول اللہ کا بے ادب نہیں ہوتا۔ نشے میں ہیں لیکن اللہ کا نام پڑھا، گھر لے آئے، اٹھا کر چوما، گھر لے آئے اور خوشبو لگائی، اسے صاف جگہ پہ عزت کے ساتھ رکھا۔ تو اس وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اللہ نے انہیں خواب میں اشارہ دیا، فرمایا بشر حافی کو ہمارا پیغام دے دو کہ ہم عن قریب اسے گناہوں سے نکال کر اپنی ولایت عطا فرمانے والے ہیں۔ انہوں نے جب اٹھے نا اللہ کے ولی تو انہوں نے سوچا کہ بشر حافی، جو بشر اس وقت تو بشر ہی تھے نا، بشر تو اتنا گناہ گار ہے، شرابی ہے، ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگ گئی ہو۔ وہ پھر انہوں نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے، پھر سو گئے، پھر وہی خواب آیا۔ کہا بھی گمان ہو سکتا ہے، وہم ہو سکتا ہے، تیسری دفعہ پھر ایسے ہوا، سو گئے۔ 3 دفعہ اشارہ ہوا کہ بشر کو جا کے کہہ دو ہم تجھے اپنی ولایت عطا فرمائیں گے، تم نے ہمارے نام کی عزت کی ہے، ہم تجھے عزت عطا فرمائیں گے، تم نے ہمارے نام کی عزت کی ہے، ہم تجھے عزت عطا فرمائیں گے۔ تو وہ چلے گئے، ان کا جو شراب خانہ تھا نا جہاں پر، تو وہاں دروازے پہ دستک دی، جو خادم تھا، نوکر تھا، وہ آیا، اس نے کہا جا کے بشر کو پیغام دو کہ تمہیں کو ملنے آیا ہے۔ اس نے جا کے پوچھا کہ وہ شراب کے نشے میں تھے، انہوں نے کہا وہ تو شراب کے نشے میں دھوتا ہے، اسے اپنا پتہ نہیں۔ اس نے کہا نہیں، جا کے کہو پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے، تجھے مولا نے پیغام بھیجا ہے، تجھے تیرے رب نے پیغام بھیجا ہے۔ بشر نے جب یہ سنا ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آ گئے، آ کے کہا کیا پیغام ہے؟ وہ اللہ کے ولی تھے، مشہور و معروف بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ بشر، جس طرح تو نے ہمارے نام کی عزت کی ہے نا، ہم تجھے بھی عزت عطا فرمائیں گے، تیرے ظاہر کو بھی پاک کر دیں گے، تیرے باطن کو بھی پاک کر دیں گے۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، اسی وقت دودھ تو پہلے ہی کر چکا تھا، کیوں جی، صرف جاگ لگنے والی رہ گئی تھی۔ تو وہ اللہ کے ولی کا جب پیغام آیا، ولی آئے خود دروازے پہ، تو وہ جاگ بھی لگ گئی، فوراً آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کہا مولا بڑی دیر تجھ سے بغاوت کی ہے، مولا بڑی دیر تجھ سے دور بھاگا ہوں، مولا اب دور نہیں رہنا چاہتا، اب کرم فرما دے، سر جھکانا میرا کام ہے، اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ لیکن وہ رب ہے، وہ کریم ہے، بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، جب اس نے کرم فرمانا ہو تو وہ فرما دیتا ہے۔ تو حضرت بشر حافی پر اللہ نے مقام یہ دیا کہ ننگے پاؤں ساری زندگی پھرتے رہے۔ حافی کا معنی ہوتا ہے ننگے پاؤں پھرنے والا، جوتا نہیں پہنا، ساری زندگی ننگے پاؤں پھرتے رہے۔ تو جب تک آپ زندہ رہے تو گلیوں میں جانور غلاظت نہیں کرتے تھے، جانور گلیوں میں غلاظت نہیں کرتے تھے۔ کسی نے ایک دن دیکھا گلی میں غلاظت پڑی ہے تو وہ رونے لگا، اس نے کہا لگتا ہے آج بشر حافی دنیا سے چلے گئے۔ ساری زندگی ننگے پاؤں، یہ رب کی مہربانی ہے، وہ اس کا اپنا انتخاب ہے، وہ چاہے تو ایک شرابی پر کرم فرما دے، نظر رحمت فرما دے، اور توبہ کی وجہ سے اللہ اسے اپنا دوست بنا لے، اپنا ولی بنا لے، اپنی معرفت عطا فرما دے۔
لیکن یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے۔ توبۃ نصوحا، توبہ کرو، فرمایا سچے دل سے تم توبہ کرو گے، رب بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، سچی توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان پہ نظر رحمت فرما دیتا ہے، نظر کرم فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ توبہ یہ نہیں کہ صرف آپ ایک تسبیح استغفر اللہ کی کر دیں صبح اور ایک شام کو، لیکن عمل بدلے نہ، عمل وہی ہو، تو یہ توبہ نہیں۔ یہ توبہ کے ساتھ مذاق تو ہو سکتا ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ عمل بھی درست کیے جائے، جو پہلے گناہ تھا اس پہ توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے، آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کیا جائے، اور اگر کسی بندے کے ساتھ ظلم زیادتی کیا تو اس بندے سے بھی جا کر معافی مانگی جائے۔ یہ سچی توبہ یہ ہے، توبۃ نصوحا۔ اگر صرف زبان سے توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کا فائدہ وہ نہیں ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ ایک دو یہ سوال بھی ہیں کہ جب بندہ مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ مرحوم لکھا اور بولا جاتا ہے، کچھ خاص لوگ ان سے افضل ہوتے ہیں، ان کے لیے رحمت اللہ علیہ بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی رحمت اللہ علیہ کا مستحق ہونا چاہے تو کیا کرے؟ رحمت اللہ علیہ ویسے تو مومن، عام مومن کو بھی کہا جا سکتا ہے رحمت اللہ علیہ، لیکن چونکہ عرف کے اندر خاص ہے، کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی بزرگ عالم ہو یا کوئی سید ہو، کوئی بزرگ ہو، تو اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو کیسے مستحق ہو سکتا ہے؟ تو یہ عام سی بات ہے، ان لوگوں کے نقش قدم پہ بندہ چلنا شروع ہو جائے، ساری رحمت اللہ علیہ ہو جائیں۔ کیوں جی؟ ان اللہ کے ولیوں کے راستے پہ چلنا شروع کر دے تو وہ بھی رحمت اللہ علیہ بن جائے گا، اس کو بھی اللہ وہ انعامات دے گا جو اللہ کے ولیوں کے راستے پر چلے گا۔ تو وہ راستہ جو اللہ کے محبوب بندوں کا راستہ ہے، اس راستے پہ جو چلتے ہیں اللہ انہیں بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے، ان پہ بھی نظر کرم فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک اور سوال ہے، سوال بھی ہے، دعا کا بھی ہے، کہ جو سندھ میں گرمی ہے، یہ چولستان میں اور سندھ تھر کے اندر جو گرمی کی شدت، بارش نہیں ہو رہی اور وہاں پانی کی قلت بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے ایک تو اللہ کی بارگاہ سے دعا ہم کرتے ہیں، مولا ہم گناہ گار تو بڑے ہیں لیکن تو کریم ہے، مولا تو اس مخلوق خدا پہ اور اپنے محبوب کی امت پہ کرم فرما، رحمت فرما، ہمارے عملوں کو نہ دیکھ مولا، تو اپنی رحمت کے شایان شان ہمیں عطا فرما، ہمارے عمل تو اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ہم پیش کر سکیں۔ تو اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے، اللہ کرم فرمائے۔ اور دوسرا جو حکمران ہیں انہوں نے لکھا ہے جی وہ بھی حساب دیں گے اس کا کہ نہیں، تو یہ تو بڑی مشہور بات ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا پیاسا مر گیا، ایک جگہ بھیڑ کا ذکر ہے، پیاسی مر گئی بھیڑ بھی، تو عمر سے اس کا سوال ہوگا، عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو دریائے فرات کے کنارے پر، حالانکہ وہاں تو پانی چل رہا ہے، تو کنارے کے پاس بھی اگر مر گئی تو وہ حساب ہوگا، تو یہاں تو پانی ہے ہی نہیں۔ یہ حکمران بھی ذمہ دار ہیں، اور جن کے پاس طاقت ہے، مال ہے، وہ دے سکتے ہیں، وہاں جا کے تعاون کر سکتے ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں، جو وہاں پر مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان سب پہ فرض ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں، ان کو پانی مہیا کیا جائے اور ان کی جو ہے ضروریات ان کا خیال کیا جائے اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے، وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، سب کے ساتھ تعاون وہاں کرنا چاہیے۔ اور وہ جانور جو بیچارے بے زبان ہیں، جانور کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے وہ انسانوں سے بھی بڑا ہوتا ہے، کیونکہ انسان تو بول کے کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ مجبوری ہے، جانور تو بول کے نہیں نہ کہہ سکتا۔ تو یہ انسانیت کے ناطے پوری امت مسلمہ، خصوصاً پاکستانی اور خصوصاً وہاں قریب رہنے والے لوگ، وہ سارے اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے ان بھائیوں کی کچھ کر بھی رہے ہیں، الحمدللہ کچھ تنظیمیں وہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں، وہ مدد کر رہی ہیں، اور مزید چاہیے کہ ہم وہ مسلمان، حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، کل جسد الواحد،
مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے ایک حصے پر تکلیف پہنچے تو سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اور اللہ کے بندوں کی جو تکلیف دور کرتا ہے اللہ اس بندے کو بھی اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو خدا کے بندوں سے محبت کا یہ ضروری ہے، ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم سارے اور ہماری حکومت بھی ان کے ساتھ تعاون کرے۔ ہاں جی، تو اگلا جمعہ انشاءاللہ، آئندہ جمعہ جو ہے وہ ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں، پیر طریقت پیر سید مرتضیٰ امین شاہ صاحب، ہر سال وہ تشریف لاتے ہیں، ان کے مریدین انتظام کرتے ہیں، ایک جمعہ وہ پڑھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے وہ شاہ صاحب پڑھائیں گے، 1 بجے پورے خطاب شروع ہو جائے گا، اور 55 منٹ پہ کوشش کریں گے انشاءاللہ 1:55 پہ خطاب مکمل ہو جائے۔ تو سارے دوست محبت سے شرکت فرمائیں۔